اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول وإلیہ ینظر من عرف البیع بالعقد قال بل الظاہر اتفاق على ارادت هذا المعنى فی عناوین ابواب المعاملات الی آخرہ۔ حضرات، بیع کی تعریف کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ پہلے انہوں نے کچھ تعریفیں بیان کی، مصباح المنیر وغیرہ کی، اس کے بعد ان تعریف میں جو اعتراضات وارد ہوتے اسے پیش کیا، پھر اپنی تعریف پیش کی، انشاء و تملیک عین بمال، اس پہ احتمالی جو اعتراضات تھے اسے بیان کیا اور اس کے جوابات دیے۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ اصطلاحی تعریفیں بعض علماء علم فقہ نے پیش کی ہے۔ 3 تعریفیں پیش کی ہیں، ان تعریفوں کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایک کر کے ان تعریفوں کا جواب دیں گے۔ تو آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جو تعریف ہم نے کی تھی وہ کہا تھا کہ وہی تملیک جو ہم نے بیان کیا ہے، تملیک مذکور ہے لیکن ایک قید کے ساتھ۔ وہ قید کا اضافہ کیا تھا؟ تعاقب و قبول کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ انشاء تملیک عین بمال ما تعاقب القبول، یعنی سامنے والا جو ہے وہ اس کو قبول بھی کر لیتا، وہ بیع بن پائے گا۔ اس کا جواب شارٹ کٹ میں یہ ہوگا کہ دیکھیے، وہ قبول کرنا جو ہے، قبول کرنا اس کا اثر ہے، اس کا نتیجہ ہے، لیکن ناقل کی طرف سے جب وہ کہہ رہا ہے بے تو ہے نا، تو وہ منتقل کر رہا ہے اپنی طرف سے، ناقل کو اتنا کہنا کافی ہے۔ بیع کی حقیقت جو ہے وہ قبول نہیں ہے، بیع کی حقیقت بیع جو ہے وہ قبول نہیں ہے، اگر کہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے، ٹھیک ہے۔ حقیقت بیع جو ہے وہ تعاقب و قبول کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے ظاہر میں کہ اس وقت تک اسے بیع مؤثر نہیں کہا جاتا کہ جب تک وہ قبول نہ کر لے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی ثمرہ نہیں ملتا ہے۔ مثال بعض لوگوں نے اس طریقے سے دی ہے، جیسے مثال برائے مثال ہے تقریب ذہن کے لیے، جیسے انسان بولا جاتا ہے تو قرینے کے ذریعے سے تبادل کرتا ہے ذہن انسان کامل، انسان جو انسان عادی اور معمولی ہے، کوئی ہو سکتا ہے 2 سر والا انسان ہو، ٹھیک ہے، تو جب انسان بولا جاتا ہے تو انسان کامل ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ، فلاں کو کسی ایک انسان کے ساتھ بھیج دیجیے فلاں جگہ پر، ہے نا، تو انسان کامل نہ کہ انسان ناقص مراد ہو، اس طرح کی۔ یا مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز آپ لے لیجئے جو اکمل ہوتی ہے وہ ذہن میں آتی ہے، ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بیع بولا جا رہا ہے تو بیع جب قبول کے ساتھ ہوگی تو وہ تبادل کرتی دماغ میں، وہ تبادل کرتی دماغ میں، لیکن اگر مثال کے طور پہ 2 سر والا انسان ہے تو وہ بھی انسان ہے، آپ کے ذہن میں تبادل کرے چاہے نہ کرے، وہ قبول کے ساتھ ہو چاہے نہ ہو، لیکن بیع ہے، حقیقت بیع یہی ہے۔ اسی چیز کو انہوں نے یہاں پر پیش کیا ہے کہ قبول کی شرط جو ہے وہ تعریف بیع میں لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ بیع مثمر یا بیع مؤثر اسے کہیں گے کہ جو قبول کے ساتھ ہو۔ فرماتے ہیں الثالث، پہلے تو تیسری چیز پڑھ لیتے ہیں پھر ایک ایک کر کے جواب۔ تیسرا والا جو تھا وہ کیا تھا، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا تھا، ہم پہلے والے کا جواب پڑھنے لگے۔ وہی عقد جو ہوتا ہے نا ایجاب و قبول، اسی عقد کو جو ایجاب و قبول سے مل کے بنتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں۔ تعریف بیع ایک یہ کی گئی ہے۔ متن سے پڑھیے،
نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول، وہی عقد کہ جو مرکب ہے کس چیز سے مولانا؟ ایجاب و قبول، اسے بیع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تعریف ہو گئی۔ تو ابھی تک جو بعد میں شیخ نے اپنی تعریف کے بعد تعریفیں بیان کی ہیں وہ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ ایک تملیک مذکور ما تعقب، ایک اثر الحاصل من الایجاب والقبول، ایجاب والقبول کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہے بیع، اور ایک جو وہ کیا ہے؟ خود عقد، خود عقد کہ جو مرکب ہوا کسی سے؟ ایجاب و قبول سے، ایک نے کہا بیع تو دوسرے کا اشترے تو، اسے کہتے ہیں بیع۔ وَإِلَيْهِ یعنی اسی معنی کی طرف نظر کی ہے نا؟ کس نے؟ کس کا جملہ اس معنی کی طرف ناظر ہے؟ کس کی تعریف؟ جس نے تعریف کی ہے بیع کی۔ من عرف البیع بالعقد، جس نے کیا نام؟ محقق اسد اللہ استرابادی ہیں، کون ہے محقق؟ ہاں اسد اللہ تستری، محقق اسد اللہ تستری، انہوں نے مقابس الانوار میں تعریف کی ہے۔ کیا؟ جس نے بیع کی تعریف کی عقد سے۔ عقد سے تعریف کیا ہے؟ اس طریقے سے الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، الایجاب والقبول، لکھیں مولانا تحفہ صاحب لکھیے، الایجاب والقبول الدالان علی نقل الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، نقل الملک یہ تعریف کی ہے۔ تو جس نے یہ تعریف کی نا الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، اس نے اسی معنی کو ذہن میں رکھا ہے کہ بیع کسے کہتے ہیں مولانا؟ ہاں نفس عقد کو کہتے ہیں جو مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، تبھی تو یہ تعریف کی البیع، البیع هو الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک۔ تو ان کی نظر میں بیع کیا ہے مولانا؟ خود عقد ہے، ٹھیک۔ وَإِلَيْهِمْ يَنْظُرُ مَنْ عَرَّفَ الْبَيْعَ بِالْعَقْدِ، اسی کی طرف نظر کی ہے اس معرف نے جس نے تعریف کی ہے بیع کی اس طریقے سے کہ بیع یعنی عقد۔ قال، اور کہنے والے نے، اسی تعریف کرنے والے نے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے نیچے 3-4 نام لکھے ہوئے تھے، جیسے حلبی نے الکافی میں، ابن حمزہ نے وسیلہ میں، اور یہی تعریف مختار کی ہے، اختیار کی ہے علامہ نے مختلف میں، ٹھیک۔ لیکن پھر نمبر 4 میں آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ اے بعض من قارب اصل المؤلف، ٹھیک۔ بعض من قارب اصل المؤلف کون تھے؟ پچھلے صفحے بتایا صاحب مقابس الانوار۔ انہوں نے کیا کہا؟ کالا بل الظاہر، فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ میں یہ تعریف کر رہا ہوں کہ بیع یعنی عقد المرکب من الایجاب والقبول، یا دوسرے لفظوں میں الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، یہ صرف میری تعریف نہیں ہے بلکہ ظاہر کلام علماء یہ ہے کہ ان کا اتفاق ہے اسی معنی کے ارادے پر، کہ انہوں نے کس معنی کا ارادہ کیا ہے؟ یہی معنی جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، وہی معنی ارادہ کیا ان لوگوں نے۔ کہاں؟ فی عناوین ابواب المعاملات، معاملات کے جو عناوین ہوتے ابواب ہیں ان کے عناوین میں، ٹھیک ہے، چاہے مضاربہ ہو، چاہے مشارکت ہو، چاہے کیا ہو مساقات ہو، جس طریقے کے بھی عناوین ہوتے ہیں وہاں پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں، عقد ہی کے معنی کو لے کے چلتے ہیں۔ مضاربہ کی تعریف کریں گے تو عقد سے کریں گے، بیع کی کریں گے تو عقد سے کریں گے، کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو یہ معنی لے کے چلتے ہیں کہ الایجاب والقبول الدالان علی النقل الملک علی التعویض علی المشارکت علی الفلاں علی الفلاں۔ تو یہ مفہوم جو ہے نا الایجاب والقبول والا، یعنی عقد والا جو مرکب ہوتا ہے کس سے؟ ایجاب والقبول سے، یہ مفہوم تعریف معاملات میں رائج ہے، یہ علماء کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے۔ اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جیسے یہ مضاربہ ہے نا، مضاربہ میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ ہم معاملہ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپنا پیسہ ہم کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے جو منفعت حاصل کرتے ہیں، مان لیے 4 لوگوں نے ہم کو دیا ہوا منفعت، ہم نے 20 روپے حاصل کیا ہے، تو 20 روپے میں سے 4 چوک 16 روپے آپ لوگوں ہو جائے گا، 4 ہمارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ کئی لوگ مطلب مضاربے میں اس طریقے سے شریک ہوتے ہیں. پیسہ ہم نے آپ کو دیا بزنس کے لیے، آپ بزنس کریے، آپ نے ہم کو دیا بزنس کے لیے، ٹھیک ہے. منفعت میں اور نقصان میں ہم دونوں شریک ہوتے ہیں. گھاٹا اگر ہوا تو صرف میرا نہیں گیا، آپ کا بھی گیا، ڈوب گیا پیسہ آپ کا، ہے نا. تو یہاں جو ہے ہم دو طرف سے آپس میں باتیں کرتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں یہ پیسہ لیجئے، ہم کہتے ہیں ہم نے قبول کیا، ٹھیک ہے. یا مزارعہ کو لے لیجئے، زراعت سے ہو نا، مزارعہ، اس کو لے لیجئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ذرا میرا کھیت ہے، ادھیے پہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ تھوڑا دیکھ بھال کیجیے گا، یہ کیجیے، وہ کیجیے گا، خیال رکھیے گا، اور اس کا جو ملے گا وہ پھل فروٹ جو آئے گا ثمرات، وہ آدھے آپ کو آدھے ہمارا، ہم نے قبول کیا. تو دو طرف سے لوگ کر رہے ہیں جس عمل کو. یہاں کتنے لوگ ہیں مولانا ادھر ہیں؟ ایک موجب ہے مولانا، ایجاب کرنے والا ہے، اور ایک قبول کرنے والا ہے. ایجاب اور ایک قبول کرنے والا، دو طرف ہو گئے نا. تو اب اجارہ کیا رہی ہے؟ اجارہ یا ودیعہ، ٹھیک ہے، یا صدقہ. تو اجارہ، ودیعہ اور صدقہ بقول ان کے اجارہ، ودیعہ اور صدقہ، جن صاحب کی بات نقل کر رہے ہیں شیخ، ان کے بقول اجارہ، ودیعہ، صدقہ، اس میں دو طرف نہیں ہے. یہ خود اس مال کو کہتے ہیں کہ جس پر معاملہ ہوتا ہے. صدقہ اس پیسے کو کہتے ہیں جو دیا جاتا ہے. ودیعہ اس مال کو کہتے ہیں جو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، استعمال کیجیے اس کو، ہے نا، اس مال کو کہتے ہیں. اجارہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان استفادے میں لاتا ہے، ٹھیک ہے. تو دو طرف والی بات نہیں وہاں، ٹھیک ہے. ہم آپ طرف ہیں، مثال کے طور پر آپ ودیعہ کر رہے ہیں، آپ قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ چیز ودیعہ جو ہے نا اس مال کو کہتے ہیں، نہ کہ ہماری عمل کو کہتے ہیں. مگر یہ فرماتے ہیں کہ چیب رسد وہ چیز کے جہاں پر دو طرف ہوتے ہیں، جہاں دو طرف نہیں بھی ہوتے ہیں، جہاں خود مال ہے، اس مال کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی عبارت استعمال کرتے ہیں. الیجاب اور قبول والی عبارت استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں ہوگا ایجار، یہاں ہوگا تودی، ٹھیک ہے، اور یہاں ہوگا تصدق، تودی اور ایجار، یہ مصدر بنے گا، ہے نا. یہ عمل ہے جس میں تودی میں یہ ہو رہا ہے، ایک ودیعہ کر رہا ہے، دوسرا ودیعہ قبول کر رہا ہے. یہ خود ودیعہ کیا ہے؟ وہ مال ہے. تصدق میں یہ کہ صدقہ کر رہا ہے، دوسرا صدقہ قبول کر رہا ہے، لے رہا ہے، لیکن خود صدقہ کیا ہے؟ مال ہے. کہنے لگے کہ حتیٰ اجارہ یا اس کے مشابہ جو چیزیں صدقہ اور ودیعہ وغیرہ، وہاں پہ بھی یہی معنی استعمال کرتے ہیں، یہی عنوان استعمال کرتے ہیں. اجارہ یعنی الیجاب والقبول علی نقل ملک لے استفادہ مثلا، ہے اس طریقے سے کر کے استعمال کرتے ہیں. تو چھ میرے ساتھ ایسی جگہوں پر جہاں پر جو ہے وہ دو طرف موجود ہیں، یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں. ہاں، ولی ظاہر اتفاقہم علی ارادت حاضر معنی، بلکہ ظاہر کلام علماء یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسی معنی کو ارادہ کیا ہے ابواب معاملات میں، ٹھیک ہے، ان کے عناوین میں، ابواب معاملات کے عناوین میں. حتی الاجارہ وشبہا، حتی یہی لفظ الیجاب والقبول، اجارہ یعنی وہ عقد کہ جو مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، صدقہ یعنی وہ عقد جو مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، ودیعہ یعنی وہ عقد جو مرکب ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، ٹھیک ہے. الیجاب والقبول الدالان علی نقل الودیعہ، مثلا علی نقل المال الی المستودع، ٹھیک. حتی اجارہ اور شبہ اجارہ مثلا صدقہ اور ودیعہ وغیرہ، التی لیست ہی فی الاصل، اصل لغت، وہ اجارہ اور وہ شبہ اجارہ کہ جو
लुग़वी एतबार से लैसत इस्मन लिहाद तरफ़िल अक़्द, तरफ़ैन तरफ़ै था, ये इजाफत के नून गिर गया है, तरफ़ैन अक़्द में से किसी एक का नाम नहीं है, बल्कि किसको कहते हैं इजारा? उस माल को कहते हैं जिस पे इजार हो रही है। वदिया किसे कहते हैं? उस माल को कहते हैं जो दिया जा रहा है। सदका किसे कहते हैं? उस माल को कहते हैं जिसको दिया जा रहा है। फिर भी वहां पे भी जबकि तरफ़ैन का तसव्वुर वहां पर नहीं है, फिर भी वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? अल इजाब वल कबूल अद्दालान, इजाब और कबूल अद्दालान। इजाब और कबूल मूजिब और कबूल करने वाले की तरफ से होता है, और यहाँ पर खुद इस अमल में न कोई मूजिब है और न कोई कबूल करने वाला, इस माल को कहते हैं। फिर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, ये तारीफ इस्तेमाल हो रही है। ये इन्होंने एक बात यहाँ पर कही, मैंने लिखा है एक जुमला, बाद में आपके शायद काम आए। ईजार, तौदी और तसद्दुक वगैरह में तरफ़ैन अक़्द में से किसी का तसव्वुर है, मगर इजारा, वदिया और सदका वो माल होता है जिस पर मुआमला हो। लेकिन यहाँ भी ये माना सिद्ध करता है, बरखिलाफ मुशारकत, मुजारबा व मुसाकात वगैरह के, जिसमें दो तरफ शरीक होते हैं मामले में। मसलन एक कहे कि मैं ज़मीन तुम्हें ज़राअत के लिए दे रहा हूँ और दूसरा कबूल करे, ठीक है, मसलन अधिये पर। बस यहाँ तो बदरजाए औला ये माना सिद्ध करेगा, यानी अल इजाब वल कबूल अद्दालान का माना कबूल करेगा। खुलासे कलाम ये हुआ कि बाज़ लोगों की नज़र में बै किसे कहा जाता है? अल इजाब वल कबूल अद्दालान, है ना। अक़्द को, खुद अक़्द को कहते हैं, अक़्द को जो मुरक्कब होता है इजाब और कबूल से। इसके ऊपर साहिब मकाबिसुल अनवार ने दलील के लिए पेश किया है नज़रिया उलमा का। कहते हैं बल्कि तकरीबन इत्तिफाक है उलमा का इस बात के ऊपर कि इजाब व कबूल से मुरक्कब जो अक़्द होता है उसे बै कहा जाता है। बै की क्या बात है, बल्कि बै नहीं, उन मुआमलात की क्या बात है जिस जो तरफ़ैन से मुहक्कक होते हैं। हत्ता वो चीज़ें कि जहाँ तरफ़ैन का तसव्वुर नहीं होता है, बल्कि तरफ़ैन को माइनस करके खुद अमल को अगर उस मुआमले के तौर पे खुद माल को अगर मुआमले के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाए तो वहाँ पे भी यही तारीफ लागू होती है। जैसे कि इजारा है, सदका है, वदिया है। यहाँ पर माल है, मगर माल के लिए क्योंकि मुआमले वाला रुख अपनाया जाता है, लिहाजा उस माल की भी ये तारीफ होगी, इजार की नहीं, इजारा की। इजार की तो तारीफ होती ही, तौदी की तारीफ होती ही, खुद वदिया की भी अगर कोई तारीफ करना चाहता है तो ऐसी तारीफ करता है, अल इजाब वल कबूल अद्दालान फला अल तौदी मसलन इला आखिरी। अब एक एक करके जवाब दे रहे हैं। अभी जब इंशाअल्लाह हम अगले जलसे में इस शुमारे से का जवाब पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा ये इबारत वाज़ेह होगी हमारे लिए जवाब के दौरान। अब पहली वाली तारीफ का जवाब देते हैं। अकूलो अम्मल बै माल ईजाबिल मुताक़ब लिल कबूल, जहाँ तक ये बात है कि बै कहते हैं इंशा व तमलीक ऐनिन बेमाल बेहमरा है कबूल, हाँ ताक़ुब कबूल। ये वाली जहाँ तक बात है फ़ज़ाहिर अन्नहु लैसा मुक़ाबिल अव्वल, अगर आप ज़ाहिर अमर पे गौर करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इस नतीजे पर कि ये उस तारीफ़ के मुकाबले में एक तारीफ़ नहीं है। उस तारीफ़ के पहली वाली तारीफ़ हमारी वाली तारीफ़ जो थी, हमारी तारीफ़ क्या थी? ऐनिन बिमाल, ये उसके मुकाबले में कोई दूसरी तारीफ़ नहीं है। देखिए दो चीज़ होगी ना, एक है इंशा व तमलीक ऐनिन बेमाल, और एक और फिर उसके बाद क्या बताया? हाँ हाँ बेशर्ते ताक़ुबिल कबूल, बेशर्ते ताक़ुबिल कबूल।
کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ تعریف کی ہے اس کے مقابلے میں یہ تعریف آئی ہے، بلکہ پھر کیا ہے، وَإِنَّمَا ہوا، یہ جو ہے نا ان کی والی تعریف، یہ کیا چیز ہے، فرد، ہماری تعریف کی ایک فرد ہے کہ انصرف الیہ اللفظ مقام قیام القرینۃ علی ارادۃ الایجاب المثمر، ایک ایسی فرد ہے کہ جس کی طرف لفظ منصرف ہو رہا ہے، کس مرحلے میں، کہ جہاں پر قرینہ قائم ہو گیا ہے کہ کہنے والے نے ارادہ کیا ہے ایجاب مثمر کا۔ جب ہم نے یہ کہا نا انشاء بیانی ہوا انشاء تملیغ کا احتمال، تو یہاں پر دو اس کی فرد ملی، ایک ایجاب مجرد اور ایک ایجاب ایجاب مال قبول۔ کتنے فرد ہو گئے؟ جیسے میں نے مثال دی تھی، انسان کتنا، ایک سر والا اور دو سر والا، ٹھیک ہے، دونوں انسان ہیں، مگر جب انسان بولا جاتا ہے تو فرد کا صحیح اور کامل جو ہوتا ہے، یہ بھی نقص ہے نا، ہے، یا مثال کے طور پہ دو پیر والا اور ایک پیر والا لگا۔ آپ ہی کے تو اعتراض کو ختم کرنے کے لیے مثال میرے پھر آپ وہی لے جا رہے ہیں پہلی والی میں، دو پیر والا ایک پیر والا۔ تو جب انسان بلا آتا ہے تو ذہن کدھر جاتا ہے، لنگڑے کی طرف یا کامل کی طرف؟ ٹھیک ہے، ہاں، فرد اکمل کی طرف انصراف ہوتا ہے نا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب ایجاب اور قبول، جب ہم نے بیع کی تعریف کی نا انشاء و تملیغ کے عین بمال، ٹھیک ہے کہ ذہن جو ہے وہ منصرف ہو رہا ہے اس فرد کی طرف، کہ انشاء و تملیغ کے عین بمال میں ذہن منصرف ہو رہا ہے کدھر، ایجاب مال قبول والے کی طرف، کیونکہ نارملی یہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا ایجاب مجرد کو آپ بیع نہیں کہیں گے؟ وہ انسان جو بیچارہ ایک پیر والا کیا انسان نہیں ہے نا؟ ویسے یہاں پہ بھی ایجاب مجرد جو خالی عن قبول ہو وہ بھی بیع ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مثمر نہیں ہے، یہ غیر مثمر ہے اور یہ کیا ہے، مثمر ہے، بس اتنا فرق ہے، ورنہ وہ بھی ہے بیع اور یہ بھی بیع ہے۔ فرد انما ہوا فرد ہوا یا نہیں، ہاں، جو مال قبول ہو، ہے جو مال قبول ہو وہ جو ہے فرد ہے کس کی، بیع کی، یعنی تملیغ کی۔ میں نے لکھا فرد از تملیغ کی یا از بیع، تملیغ کی ایک فرد ہے کہ انصراف علیہ لفظ، کہ جس کی طرف لفظ منصرف ہو گیا، فی مقام قیام القرینۃ، وہاں پر کہ جہاں قرینہ قائم ہوا ہے، کس چیز کے اوپر، علی ارادۃ الایجاب المثمر، کہ ارادہ کیا ہے کہنے والے نے کون سا ایجاب، جو مثمر ہے یعنی تعاقب قبول کے ساتھ ہے۔ اذ لا ثمرۃ فی ایجاب مجرد، اس لیے کہ ایجاب مجرد کا کوئی ثمرہ، کوئی پھل، کوئی نتیجہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فقول المخبر، پس کہنے والا اگر یہ کہے، خبر دینے والا کہ بے تو میں نے بیچا، انما اراد الایجاب المقید، اس نے ارادہ کیا ہے کون سے ایجاب کو، کہ جو مقید میں قبول ہو۔ کون سے ارادہ، اس نے جب یہ کہا کہ میں نے بیچا تو بولتے وقت اس نے ارادہ کیا ہے اس ایجاب کو جو بہمراہ ہے قبول ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جس میں قبول نہ ہو اس میں بیع نہیں ہوگی، بیع وہ بھی ہے، بیع بھی، مگر یہ کہ اس نے مقام بیان میں ہے، ارادہ کس چیز کر رہا ہے، مثمر کا، بیع مثمر کا، ٹھیک ہے۔ فالقید مستفاد من الخارج، پس قید کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے، قرینے سے۔ قرینہ لغت میں نہیں چھپا رہتا ہے، ہم لوگ 50 سال سے یہ بات پڑھا رہے ہیں اصول میں، کیا ابھی کل پڑھانا آپ نے قرینہ جو ہے وہ
हाँ, मदलूल तसव्वुरी के मरहले में नहीं, मदलूल तस्दीकी मरहले, मदलूल तस्दीकी खारिज से यानी लुगत से हट करके ज़ाहिर हाल मुतकल्लिम समझ में आता है। तो फरमाते हैं कि फल कैद मुस्तफ़ाद मिन खारिज, कैद जो है मुस्तफ़ाद है किस चीज़ से? खारिज से। ला अन्नल बै मुस्तअमल फी इजाब अल मुतअक्कब लिल कबूल, नहीं कि ये कहा जाए कि हकीकत बै क्या है? हाँ, ईजाब, और वो ईजाब कि मुतअक्कब बिल कबूल हो, ये हकीकत बै नहीं है। वकज़ालिका लफ्ज़ुन नक़्ल वल इब्दाल व तमलीक व शिबहा, मसलन तावीज़, जैसे नक़्ल इब्दा लफ्ज़, इसी तरीके से लफ्ज़ नक़्ल, इब्दाल और क्या तमलीक और तावीज़ वगैरह भी है। क्या कि अगर कहने वाले नक़ल तो कहा तो इंतकाल मुहक्कक हो रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो है वो कबिल तो कहे तभी इंतकाल मुहक्कक होगा। यानी नकल तो हाजा बेहाजा के ज़रिए तमलीक मुहक्कक हो गई, नकल तो हाजा बेहाजा के ज़रिए से तमलीक मुहक्कक हो गई, जैसे बेतों के ज़रिए से मामला हो गया, कबूल आए चाहे ना आए। मानहु लम यकुल अहदुन बेअन्ना ताक़ुबल कबूल लहु दख़्लुन फ़ी मानाहा। साथ साथ एक बात और भी है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि ताक़ुब कबूल उसके माना लुग़वी में, इनके इब्दाल, तमलीक, तावीज़, नक़ल वगैरह के माना में किसी ने ये कहा हो कि दखल है किस चीज़ का? ताक़ुब कबूल का। तो जिस तरीके से इब्दाल क्या नाम है नक़ल और तमलीक वगैरह में उसके मुहक्कक होने में, उसके माना में कबूल का कोई दखल नहीं है, उसी तरीके से बै के माना में भी कबूल का कोई दखल नहीं है। कबूल मुहक्कक हो चाहे ना हो, बै हो गई इंशा तमलीक यानी माल। तो मौलाना दो चीज़ है, गौर कीजिएगा ज़रा साहब, दो चीज़, इंशा तमलीक ऐनीन बेमाल मा कबूल, इंशा तमलीक ऐनीन बिलमाल यानी ईजाब बिदून कबूल, दोनों में क्या फर्क है? इसमें से कौन सी बै है? दोनों बै है, दोनों बै है। फर्क क्या हो गया मौलाना दोनों में? पहली वाली मुस्लिम नहीं है, दूसरी वाली मुस्लिम है जो बगैर कबूल के है। हाँ, जो बगैर कबूल के है वो मुस्लिम नहीं है, और जो कबूल के शर्त के साथ वो मुस्लिम है, लेकिन बै नाम तहक्कुकुल कबूल शर्तुन लिल इंतकाल। अब देखिए एक चीज है मौलाना, बदलना बाब इफ़ाल में ले गए, वही तब्दील है, तब्दील बाब इफ़ाल में ले गए। इब्दाल पे माने वही मुबादला, जैसे तमलीक बाब तफ़ील में है मगर दो तरफ को समझाता है। तमलीक में क्या होगा? एक मालिक बना रहा है, दूसरा एक तमलीक कर रहा है, दूसरा तमल्लुक कर रहा है। इसी तरीके से इब्दाल में माल की तरफ ज़हन को मुनसरिफ कीजिए, एक इस माल को बदल रहा है दूसरे वाले से, दूसरा वाला दे रहा है माल। एक है वजूब मौलाना और एक है ईजाब, एक है कसर और एक है इनकिसार। दोनों में क्या फर्क है? देखिए वजूब एक मज़दर आया, कोई चीज वाजिब है, ठीक है, इसको वाजिब किया जाए, कहा जाए कि मैं तुम पर ये चीज वाजिब कर रहा हूं, चाहे मैदान अमल में प्रैक्टिकली ना कहा जाए, ये वजूब रहेगा। यानी इसका तसव्वुर वजूब का ईजाब से हट करके है, मुमकिन है। वाजिब अभी फर्ज कीजिए क्या नाम है, ऐसे ले लीजिए, बहुत आसान मिसाल, दकीक मिसाल नहीं लेकिन आसान मिसाल है। 13 साल का लड़का है, ठीक है, 13 साल का लड़का है, नमाज वाजिब है, ठीक, तो नमाज का वजूब फी नफ्से है, ईजाब चाहे उसके ऊपर हो या ना हो,
16 سال کا 15 سال کا جب ہو جائے گا 15-16 سال کا تو ایجاب محقق ہوگا. تو ایسا نہیں کہ بغیر ایجاب کے وجوب قابل تصور نہیں ہے. 13 سال کی عمر میں وجوب تو ہے فی نفس سے، وجوب نماز ہے، لیکن وہ ابھی میدان عمل میں وارد نہیں ہوا ہے. یہ وجوب ایجاب نہیں، مرحلہ ایجاب میں نہیں پہنچا ہے. وجوب کو ایجاب کرنا پڑتا ہے، وجوب کا ایجاب کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اللہ نے واجب کر دیا، مگر وہ واجب فی نفس لاکھ واجب ہو، لیکن اس کو ایک مرحلے میں آ کر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا ایجاب کرنا پڑتا ہے. یہ آج سے تم پر واجب ہو گیا، یہ وجوب محقق ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن ایجاب اگر نہ ہو تو ایجاب سے ہٹ کر کے وجوب فی نفس قابل تصور ہے نا. مثال والا مثال ہے تقریب ذہن کے لیے خالی. لیکن آپ نے کہا کسر تو ہے، میں نے توڑا، فن کسرا تو وہ ٹوٹ گیا. کسر تو فن کسرا، میں نے توڑا، یہ کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا. تو انکسار کے بغیر کسر کا معنی متصور نہیں ہے. یہ اسی وقت آپ کسر تو کہہ سکیں گے کہ جب یہ انکسار محقق ہو، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اعتباری ہے ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کا تلازم جو کیا ہے؟ اعتباری ہے. اور کسر و انکسار کا تلازم جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی ہے، واقعی ہے. اس کا تلازم جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتباری ہے. ایجاب و وجوب کا، وجوب ایجاب کا تلازم کیا ہے؟ اعتباری ہے. اور کسر یعنی اس میں ان دونوں کو الگ متصور کر سکتے ہیں، لیکن کسر و انکسار کا تلازم جو مولانا کیا ہے؟ واقعی اور حقیقی ہے. ان کو ایک دوسرے سے ہٹ کر کے تصور نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اب آئیے دیکھیں ان کی عبارت پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک چیز ہوتی ہے مؤثر اور ایک چیز ہوتی ہے اثر. آگ اور حرارت. حرارت سے جدا کر کے آپ آگ کو نہیں تصور کر پاتے نا. کوئی اس مجمع بتائے نار کی تعریف کرے. نار کیا ہے؟ بنائیے تعریف بنائیے. نار کی کیا تعریف ہے؟ نار کی، آگ کی تعریف یہ اور اتنی آسان چیز ہے. اور بھی کوئی کچھ کہے گا؟ اچھا حرارت کی کیا تعریف ہے؟ حرارت کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا آگ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس میں حرارت پائی جائے، جو جلا دے، جس میں حرارت پائی جائے، ٹھیک ہے. تو آپ نے حرارت کے ذریعے سے اس کی تعریف کی ہے آگ کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگ الگ ہے اور حرارت الگ ہے. حرارت اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے. اثر جدا نہیں ہوتا نا، یہ بات صحیح ہے. لیکن اب آپ اثر کو اس کی تعریف کر دیجئے، وہی بیان، وہی چیز کہہ دیجئے کہ آگ جو ہے وہ حرارت آگ، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں میں رکھیے گا. اب آئیے ان کی بات پڑھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. نعم تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج. آگ جو ہے خارج میں اس کا کام ہے جلانا، لیکن آگ کی تعریف کیا ہوگی بھائی؟ رحمک اللہ. لیکن آگ جو ہے وہ کیا نام ہے وہی کیا بغیر حرارت کے ناقص رہ جائے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی نفسے فرماتے ہیں کہ نام تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج. تحقق قبول جو ہے وہ خارج میں شرط ہے انتقال کے لیے. یعنی جب تک انتقال محقق نہیں ہوا خارج میں،
جب تک قبول نہیں ہوگا تب تک خارج میں انتقال محقق نہیں ہو پائے گا. میں نے کہا بے تو بے انجام دیا میں نے، لیکن آپ قبل تو جب کہہ دیں گے تو یہ چیز منتقل ہو جائے گی. تو خارج میں انتقال کے لیے شرط کیا ہے؟ قبول جو ہے وہ تحقق انتقال کی شرط ہے. لا فی نظر الناقل، مگر جو ایجاب کر رہا ہے، جو بیتو کہہ رہا ہے، ناقل جو نقل کر رہا ہے اپنے مال کو، میں یہ آپ کو دے رہا ہوں، میری نظر میں آپ کا قبول کرنا کیا ہے؟ یہ بیتو کے محقق ہونے کی شرط نہیں ہے، بیتو کے محقق ہونے کی شرط نہیں ہے. اذ لا ينفك التاثیر والنثر، یہ جو فرماتے ہیں کہ خارج میں انتقال کے لیے قبول شرط ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تاثیر اثر سے جدا نہیں ہوتی ہے، تاثیر اثر سے جدا نہیں ہوتی ہے. فالبیع وما یساوی ہے، پس بیع اور وہ چیز جو مساوی بیع ہے، مثلا تملیک، تعویذ وغیرہ، معنی کے لحاظ سے. فالبیع وما یساوی ہے معنی من قبیل الایجاب والوجوب، یہ از قبیل اور از سنخ ایجاب و وجوب ہے، نہ کہ از قبیل اور از سنخ کسر و انکسار. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ ایجاب و قبول میں تلازم اعتباری ہے اور کسر و انکسار میں یعنی وجوب بغیر تصور ایجاب کے محقق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قابل تصور ہے، وجوب لاگو ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عمل میں نہیں آئے گا، لیکن قابل تصور ہے وجوب. اسی طریقے سے بیع جو ہے اس میں انتقال محقق نہیں ہوگا، عملی اثر نہیں رکھے گا، لیکن اس کی تعریف ممکن ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیع محقق تو ہو سکتی ہے بیتوں کے ذریعے سے، مگر اثر نہیں رکھتی ہے اس وقت تک کہ جب تک اثر خارجی، کہ جب تک جو کیا نہ ہو جائے، انتقال نہ ہو جائے. لل کسر و انکسار، اسباب کسر و انکسار نہیں ہے. کما تخیلہ، یہ تخیلہ کی ضرورت پڑ رہی وہی کسر و انکسار کی طرف، جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ قبیل کسر و انکسار ہے. جن لوگوں نے فتعمل، بس ہم نے جو بات کی اس پہ غور کیجیے آپ، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اچھی بات ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا، خیال کیا کہ بیع جو ہے اس قبیل کسر و انکسار ہے، کسر و انکسار سلخ میں سے ہے. تو جیسے انکسار کے بغیر کسر محقق نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ منکسر نہ ہو، یعنی ٹوٹنے کو قبول نہ کرے، تب تک آپ کہہ نہیں سکتے کہ میں نے توڑا. بات ہو رہی مولانا؟ جب تک یہ انکسار نہ کرے، یعنی قبول کسر نہ کرے، باب انفعال سے نا، قبول کسر نہ کرے، اس وقت تک کسر محقق نہیں ہو سکتا ہے. ادھر ٹوٹا، ادھر اس میں قبول کسر کیا، انکسار ہوا، تو انکسار کے بغیر کسر ممکن نہیں ہے، متصور نہیں ہے. مگر ہاں، قبول کے بغیر بیع متصور ہے، ویسے ہی کہ جیسے ایجاب کے بغیر وجوب متصور ہے. ہو گیا معاملہ؟ ومن ہو، اور جو بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تخیلہ اس مفہوم کی طرف پلٹے گی. لل کسر والانکسار، یہ اسباب ایجاب و قبول ہے، نہ کہ کسر و انکسار. جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اسباب کسر و انکسار ہے. چونکہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اسباب کسر و انکسار ہے، لہٰذا یہ کہہ دیا کہ ما تعقب القبول ہے نا. ومن ہو، اور چونکہ قید قبول جزء معنی نہیں ہے. ومن ہو یعنی چونکہ قید قبول جو ہے وہ جزء معنی نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا جنہوں نے تعریف کی ہے؟ انشاء و تملیک، انشاء و تملیک یعنی بمال ما تعقب القبول،
تو گویا بے کی تعریف کا ایک جز بنا, ایک حصہ بنایا ہے قبول کو, قید قبول کو. منو نہیں, کیونکہ یہ ثابت ہو گیا, کیا ثابت ہو گیا کہ قید قبول جز معنی نہیں ہے. یظہرو, یہ بات ظاہر ہو جاتی, کیا ظاہر ہو جاتی بات؟ ضعف اخذ القید المذکور فی المعنى البیع المصطلح. بے کی اصطلاحی تعریف میں یہ معنی اخذ کرنا یہ ضعیف ہے. جو میں نے ابھی تک تفصیل بیان کی نا, اس تفصیل سے کیا واضح ہو گیا کہ بے کی اصطلاحی تعریف میں آپ تعاقب قبول کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ اصطلاحی تعریف میں اس کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں تو لغوی تعریف میں تو بدرجہ اولا نہیں کر سکتے ہیں. فضلا عن ان یجعل احد معانیها, برسد یہ کہ اس کو اس کا معنی لغوی بنایا جائے, ہے نا, کہ اس قید قبول کو بے کے معانی میں سے بنا. معانیہ کی وجہ معانی ہے بہتر ہوتا ہے یہاں پر, کہ بے کے معانی میں سے ایک معنی بنایا جائے, اس کو قرار دیا جائے برسد. ٹھیک ہے, تو پتہ یہ چلا کہ تعریف اصطلاحی جو بے کی ہے اس میں آپ شرط قبول یا قید قبول پڑھا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ قید قبول جو ہے وہ بیع مثمر اور کامل کو سمجھاتی ہے, نہ کہ بیع کو. بیع مثمر مؤثر اور بیع کامل سمجھنا ہے تو پھر قبول کی شرط چاہیے, نہ یہ کہ خود بیع اگر قبول نہ کبھی محقق ہو جاتی ہے. تو تعریف اصطلاحی میں بھی آپ نہیں اضافہ کر سکتے ہیں شرط قبول کو, برسد لغوی میں درجہ اولا نہیں کر سکتے. وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْأَثَرِ, یہ تو پہلا والا تھا. دوسرا والا معنی جو دوسری تعریف ہوئی تھی, بے کی دوسری تعریف انہوں نے کیا کی تھی, وہ اثر ہے جو حاصل ہوتا ہے کس چیز سے مولانا, ایجاب و قبول سے. تعریف کے مطابق تو خالی اگر بے تو کہا اس نے, مطلب کسی چیز کو بیچ دیا, ہاں, مگر تملیک عین بمال کی نیت سے. مطلب کہنا کہ یہ سامنے لفظاً ایجاب و قبول کی بات نہیں ہوگی, مثلا اگر سامنے والا نہیں خرید رہا تو اس کو بھی بے کہیں گے. ہاں, اس کو بھی بے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا آپ کے بقول بیچنے کی نیت سے میں اس چیز کو بڑھا رہا ہوں, آپ کی بات میں بیچنے کی نیت سے اس نے کہا بے, تو ٹھیک ہے میں بیچ رہا ہوں اس کو اس کے بدلے میں انشاء تملیک عین بمال, ٹھیک کہہ دیا, بے محقق ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا. یہ شیخ انصاری فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ صاحب مقابس الانوار کے ہم فکر ہوں, البتہ ان کی بات بھی اتنی ضعیف نہیں ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چلا رہا ہے یہ لے لو وہ لے لو, تو یہ بے کہاں بھی ہوتی ہے, یہ لے لو نہیں, یہ میں نے تمہیں بیچ دیا, یہ میں نے تمہیں ایک بار تو چلاتا ہے 10 روپے 10 روپے. تو یہی ہے نا, ہمیں زبان میں بے یہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ لیا اس نے دے دیا, کہاں اور معطات ہی ہوتا ہے. ہاں, معطات کی تو الگ بحث ہو جائے گی, لیکن اگر واقعاً ایجاب و قبول کی شکل میں بیع واقعی صورت پائی. دیکھیں معطات کے لیے بھی آپ آگے پڑھیں گے, بیع معطات کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے بیع واقعی نہیں ہے, اگرچہ اس کے ثمرات مرتب ہوں گے, اس کا استعمال جائز ہے چونکہ رضایت طرفین ہو رہی ہے. معطات میں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے معطات میں رضایت طرفین ہو رہی ہے, لہذا تصرف صحیح ہے بیع معطات میں, لیکن بیع اصطلاحی وہ نہیں ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایجاب و قبول کی شرط ہے, وہ تو الگ میٹر ہو گیا. اب اسی بیع میں اگر ہم نے کہا کہ بے تو کہازا بہذا آپ کے سامنے, یہ نہیں کہ 10 روپے یہ کرم لے لو 10 روپے 10 روپے 10 روپے, ایسے نہیں, چلانا نہیں. سامنے مشتری موجود ہے, مشتری سے ہم نے کہا کہ بے تو کہازا بہذا, ٹھیک, یہ بیع ہو گئی بیع, اتنے ہی پہ بیع ہو گئی. یہ ہے تعریف بیع کی. انشاء و تملیک عین بعین, انشاء ایک آدمی کی طرف سے ہو گئی, انشاء و تملیک عین بعین بیمار ہو گئی. یہاں پر جو شیخ کی جو تعریف تھی انشاء و تملیک عین موقع ہوا نہیں ہوا, عین بھی ہے مال بھی ہے, تو میں نے انشاء تملیک عین مال کر دیا. اب اس کے بعد یہ بیع جو ہماری ہے یہ بے نتیجہ ہے, مؤثر نہیں ہے جب تک آپ قبل تو نہ کہہ دیں. اگر آپ نے کہا بھلے میں نے قبول کر لیا تو پھر یہ جو ہے مؤثر ہو جائے گی, مثمر ثمر ہو جائے گی.
یہ ان کے کہنے مطلب ہے. لیکن آپ کا دغدغہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب تک سامنے والا لے نہیں، قبول نہ کرے، مثمر نہ ہو، مؤثر نہ ہو بے، اس وقت تک اس بے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی بے مالی نہیں ہو رہا ہے، اگر دیکھا جائے دقیق نظروں سے تو بے مالی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ منتقل نہیں کر رہا ہے. اور وہ منتقل اس وقت کرے جب قبول کہہ دے، قبل تو کہہ دے تب. اور اگر صرف راضی ہو تو رضایت پہ نہیں ہوگا، وہی مسئلہ ہے یہاں پہ. ایک طرف سے معاطات کی شکل آ جائے گی. دوسری چیزیں سے ایک طرفہ ہو گیا پھر معاملہ. ایجاب، صرف ایجاب کے موقع ہوتے ہی مولانا محمد رضا صاحب بے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بے ہو گئی، ایجاب کے موقع ہوتے ہی آپ قبول کہیے چاہے نہ کہیے، یہی رہی ہے. اس کو نکاح نہیں کرتے کہ خالی آدمی کہتا رہے کہ ہاں، جب تک سامنے والا ہے وہ نہیں کہتا. قبل تو نہ کہے تب تک ان کہتوں سے فائدہ نہیں ہے. لفظ نکاح کا اطلاق اس پہ ہی ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے ہو جائے. اسی بنیاد پر تو بہت سے لوگوں نے کہا ہے، یہ جو صادق صاحب نے آج پڑھا کچھ پچھلا درس، کہ بیتو کہتا رہا فائدہ نہیں، بیتو مالی جب تک کوئی قبول کرنے والا نہ ہو، جب تک اشتراط نہ ہو. لیکن یہ تعریف کی بات کر رہے ہیں کہ تعریف میں قید شامل نہیں ہے. ہاں، یعنی عملاً جو ہے عملاً نہیں ہو پائے گا اور اثر حاصل نہیں ہوگا، لیکن آپ تعریف میں اس قید کو بڑھا نہیں سکتے. لیکن بعض لوگوں نے اس دغدغے کو ذہن میں رکھا ہے اور ثمر کو، نتیجے کو مد نظر رکھا ہے کہ فائدہ نہیں ہے کوئی بیتو کہتے رہنے سے، انشاء تملیغ کے عین بمال کرنے سے جب تک قبول نہ آ جائے، لہٰذا انہوں نے قبول کے بھی وہ شرط کا اضافہ کیا ہے. مگر یہ فرما رہے ہیں کہ وہی والی مثال کہ جو میں نے آگ والی دی تھی مثال کے طور پہ، یا انہوں نے انسان والی دی تھی، بعض محشین نے انسان والی مثال دی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک فرد ہے وہ جو مکمل ہو، ایک فرد ہے بے کی جو مکمل ہو، ورنہ جو ناقص ہے اس طریقے کی نہیں بھی ہے، کامل نہیں بھی ہے، وہ بھی اس مصداق سے خارج، اس تعریف سے خارج نہیں ہوگی، بے کہلائے گی. وعمل بے، پہلا دغدغہ باقی ہے یہ. آگے بڑھتے ہیں. وعمل بے، توجیز کی یہی کر سکتے ہیں جو رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بے کہیں گے اسے، یہ یعنی تعریف بے میں قبول کی شرط کو اضافہ نہیں کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ عملاً نتیجہ بخش نہیں ہوگی یہ بے جب تک کہ قبول نہ آ جائے. تو تعریف میں شامل کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پہ پھر وہی مثال برائے مثال آ جائے گی. انسان مثال برائے مثال ہے، منطق کی طرف جا رہے ہیں. انسان ضاحک ہے، جب تک ضاحک نہ ہو تب تک انسان نہیں ہے. انسان کا خاصہ ہے نا ضاحک، انسان کا خاصہ ہے ضاحک. تو انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک ضاحک نہ ہو. مگر تعریف میں خاصے کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تعریف میں کہتے ہیں الانسان ہوا حیوان ناطق. ٹھیک ہے، حیوان ناطق کہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروریات معرف میں ہوتی ہیں مگر معرف میں اس کو شامل نہیں کرتے ہیں. لیکن ایجاب و قبول جو ہے نا حیوان ناطق کی منزل پہ ہے، نہ کہ ظاہر کی منزل پہ. ورنہ صرف حیوان کہہ کے انسان کی تعریف اگر جو تعریف انہوں نے کی ہے وہ حیوان کی تعریف ہے، صرف انسان کی تعریف حیوان کر کے کر دی انہوں نے. حیوان ناطق، نہیں پورا ناطق کہا گیا. حیوان ناطق جب کہا تب انسان ہوگا نا. جنس اور فصل دونوں آئے گی. بے کی تعریف میں کہنے کرے صرف جو اچھا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں، ہاں حیوان کہہ کے چھوڑ دیا. ان کی نظر میں انشاء و تملیغ کے عین بے مال، عین جو ہے وہ حیوان کی منزل میں ہے اور مال جو ہے انسان کی منزل میں ہے. شیخ انصاری کی نظر میں ہاں انشاء و تملیغ کے عین بے مال یہ ہے. خیر چلیے، وعمل ہم لوگوں کا کام ہے پڑھ کے آگے بڑھنا. نظریات سب کے الگ الگ ہیں. جس کا نظریہ آپ کو بہتر لگے اسے ایکسیپٹ کیجئے، نہیں نظر بہتر لگ رہا ہے چھوڑ دیجئے. لیکن نظریہ بہرحال دونوں سمت کا واضح ہے. نظریے کی وضاحت کے لحاظ سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک کہتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ انشاء تملیغ کے عین بمال
ایجاب کی شکل میں کافی نہیں ہے، قبول بھی ضروری ہے۔ ایک گروہ جس میں شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ قبول کی شرط ضروری نہیں ہے، صرف ایجاب کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، محقق بیع موقوع رہتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْأَثَرُ وَهُوَ الْانْتِقَالُ، بیع کہ جو اثر کے معنی میں ہے، اثر کیا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ انتقال، اثر یعنی انتقال، وہ جو انہوں نے کہا تھا اثر الحاصل، تو وہ اثر کیا ہے؟ انتقال۔ تو انہوں نے گویا یہ تعریف کی بیع کی، البیع هو الانتقال الحاصل من ایجاب القبول، ٹھیک ہے۔ بیع کیا ہے؟ اس اثر یا اس انتقال کو کہتے ہیں کس کے نتیجے میں موقع ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول کے نتیجے میں۔ فلم یوجد فی اللغت ولا فی العرف، یہ تعریف جو آپ کی ہے نہ لغت میں پائی جاتی ہے اور نہ عرف عام میں۔ بیع جو ہے وہ اثر کو نہیں کہتے ہیں، کہیں آپ دیکھ لیے لغتوں کو اٹھا کے دیکھ لیے تو بیع کی تعریف میں اثر نہیں ہے، یا عرف عام میں بھی یہ تعریف ذہن میں وہ بیان نہیں کی جاتی۔ وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي تَعْرِيفِ جَمَاعَةٍ، یہ تعریف جو ہے یہ ایک گروہ نے پیش کر دی ہے، مگر اور اس گروہ نے بھی نہ عرف کی رعایت کی ہے اور نہ لغت میں دیکھا ہے، بلکہ کیا دیکھا ہے؟ تبعان کی ہے تعریف۔ چونکہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب مبسوط میں یہ کہہ دیا تھا اثر الحاصل، لہذا ایک جماعت ان کے پیچھے چلا گیا۔ یہ اسی زمانے کے تھے جب میدان اشتہار میں سوکھا پڑا ہوا تھا، صحیح بات ہے، شیخ طوسی کے روب علمی کے نتیجے میں۔ وقد یوجہ بأن المراد بالبیع المحدد المصدر، اس کی توجیہ اس طریقے سے کی جاتی ہے، محدود، میں نے محدد لکھا ہے اپنے سمجھنے کے وہی محدد پڑھ بھی لیا، بیع محدود یعنی محدد تحدید شدہ۔ دیکھیے اس کی توجیہ اس طریقے سے کی جاتی ہے، حضور جو شیخ طوسی نے اور ایک جماعت ان کی تبعیت کرتے ہوئے بیع کی تعریف کی ہے نا، وہ در واقع بیع کی تعریف نہیں ہے بلکہ مبیع کی تعریف ہے مبعیہ۔ دیکھیے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھتے ہیں، وقد یوجہ، اور اس قول کی توجیہ کی جاتی ہے، یوجہ اگر مجہول پڑھیں گے توجیہ کی جاتی ہے اس طریقے سے، کیا بأن المراد بالبیع المحدود، وہ بیع کہ جس کی انتقال سے تحدید کر دی گئی ہے، حد بندی کر دی گئی ہے نا، بیع کہ جس کی تعریف میں انتقال سے حد بندی کر دی گئی ہے، محدود کر دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ المصدر، وہ مصدر ہے کہ المبنی للمفعول، کہ جو بنایا گیا کیا کے لیے مولانا؟ مفعول کے لیے، آنی المبیعیہ، یعنی مبیعیہ کے لیے، وہ چیز کہ جس کا معاملہ بیع ہوا ہے، جس کی بیع موقع ہوئی ہے، وہ ہوا تکلف حسن، یعنی گویا شیخ طوسی جو فرما رہے ہیں وہ اثر حاصل تو در واقع اگر دیکھا جائے تو یہ اثر جو ہے نا یہ محقق ہوا ہے بیع کے نتیجے میں، ہاں تو یہ مبنیٌ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیا گیا لفظ بیع کو، ٹھیک ہے، مبنی عنہ یعنی مبیعیہ کے لیے، جو چیز بیچی جا رہی ہے، جو چیز بیع کے نتیجے میں محقق ہوئی ہے، جو چیز بیع کے نتیجے میں محقق ہوئی ہے، بیچی جا رہی ہے ہم کہیں گے تو مال آ جائے گا آپ کے دماغ میں، جو چیز بیع کے نتیجے میں محقق ہوئی اس کے لیے لفظ بیع کو استعمال کر لیا ہے، اور بیع کے نتیجے میں جو چیز محقق ہوئی وہ کیا ہے؟ بیع کے نتیجے میں جو چیز محقق ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں انتقال یا اثر، بیع کے نتیجے میں جو چیز محقق ہوئی وہ انتقال یا اثر، مبیعیت بیچنا، مبیعیت بیچنا نہ کہیں، یعنی انتقال کو قبول کرنا، بیچی ہوئی چیز کو قبول کرنا، مصدر صناعی بنایا ہے، مصدر صناعی بنایا ہے یہ، ٹھیک ہے، بیچی ہوئی چیز کو قبول کرنا مبیعیت یعنی انتقال اور اثر۔ تو یہ فرماتے ہیں دیکھیے آپ جیسے اس چیز کو بہت آسانی سے نہیں لے پا رہے ہیں، ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، اس چیز کو شیخ انصاری نے بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں وہ ہوا تکلف حسن، یہ اچھی زحمت ہے،
ہاں زحمت ہے یہ، فالتو کا تکلف ہے، جھمیلا ہے یہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ اس لیے کہہ دیا کہ شیخ توسی کا یہ توجیہ کی گئی ہے، توجیہ خوبی است ولی حق توجیہ است کار درست نہیں میکنه. ٹھیک ہے. وَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ. میں حالانکہ بہت تیز نہیں بڑھ پا رہا ہوں لیکن بہت زیادہ بھی نہیں رک رہا ہوں، اور کہیں کہیں پہ مجھے اگر لگ بھی رہا ہے کہ تھوڑی سی اور وضاحت کی ضرورت ہے، شاید کہ بہت زیادہ آسان نہ ہوا ہو، تب بھی مزید دوبارہ تکرار اس کی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ضمنی بحثیں ہیں، اصلی بحثیں نہیں ہیں، اضافی بحثیں. اصل بحث جو ہے وہ تعریف بیع وہ گزر چکی ہے، جو انہوں نے وہاں تک اپنی تعریف تک جو کی ہے اور اپنی تعریف پہ جو اعتراضات وارد کیے ہیں وہاں تک اصل بحث ہو چکی تھی. بہرحال متن پڑھنا ہے اس لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، چونکہ میری عادت نہیں چھوڑ کے پڑھنے پڑھانے کی، ورنہ جیسے یہاں بعض اساتذہ کرتے ہیں ریان میں بھی، جو ان کو غیر ضروری بحث لگتی ہے، بہت زیادہ مبتلا بھی اور ضروری نہیں لگتی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان بحثوں میں سے یہ ہے چھوڑ دینے والی بحثیں ہیں، اور انہوں نے بھی حاشیے کے طور بیان کیا. جب بحث اپنی مکمل کر دی، وہ تعریفیں پیش کر چکے، پھر اپنی تعریف پیش کر چکے، پھر اعتراضات اور اس کے جواب پیش کر چکے، تب اضافی طور پہ یہ بحث انہوں نے چھوڑی ہے. وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ، یہ تیسرا والا ہے، اس کو صرف شروع کر رہے ہیں پھر آگے ختم کریں گے اگلے جلسے میں. وَأَمَّا الْبَيْعُ، جو تیسری والی تعریف کی گئی کہ بیع بمعنی عقد، نفس العقد المرکب الایجاب والقبول. تیسری تعریف کیا تھی؟ وہی عقد ہے جو مرکب ہو ایجاب و قبول سے. ٹھیک ہے. فقط صرح الشہید الثانی، شہید ثانی نے تصریح کی اس بات کی کہ بأن اطلاق علیہ مجاز، بیع کا اطلاق عقد پر یہ کیا ہے؟ مجاز ہے. ٹھیک ہے. بأن، تو پھر یہ تعریف کس کی تھی مولانا؟ یہ تعریف اس کے پہلے گزر چکی ہے. ہاں، اور شہید ثانی نے پلٹ کے کیا کہا کہ یہ تعریف جو کیا ہے؟ مجاز ہے. الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک، یہ شہید اول کی تعریف ہے. شروع میں انہوں نے کہا تھا بعض کی جیسے تعریف ہے، وہ بعض کون تھے؟ شہید اول تھے. اس کو پلٹ کر کے شہید ثانی نے کیا کہا ہے؟ شہید اول کی بات تو شہید ثانی بولتے ہمیشہ. ہاں تو بولے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجاز ہے لعلاقۃ السببیت، ان دونوں کے درمیان علاقہ سببیت پائی جاتی ہے. اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اس سببیت کی تفصیل آگے بیان ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.